درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان فإن اللہ یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جب تم دیکھو آدمی کو کہ وہ مسجد کو برابر آ رہا ہے جا رہا ہے، یعنی پابندی سے نمازوں کو آ رہا ہے اور اسی طرح مسجد کا اہتمام کر رہا ہے، مسجد میں کہیں گندگی ہو تو اسے دور کر رہا ہے، مسجد میں کوئی کمی ہو تو اسے پوری کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو جب تم دیکھو تو تم گواہی دو کہ یہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ جو تعاہد کا لفظ ہے، تعاہدہ کا معنی کسی چیز سے تعلق رکھنا، بار بار اس چیز کو ہینڈل کرنا یا بار بار کوئی کام کرنا، یہ ہے تعاہدہ۔ تو مسجد کے ساتھ تعاہد کا مطلب مسجد سے تعلق، اور ایک تعلق تو 5 وقتہ نمازوں میں حاضری سے ہوتا ہے، کیونکہ مسجدیں بنائی گئی ہیں باجماعت نماز قائم کرنے کے لیے، تو 5 نمازوں میں حاضری دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ مسجد کے لیے جو بھی مناسب خدمت اس سے ہو سکتی ہے کر رہا ہے، تو کوئی کافر کام نہیں کرے گا، کیونکہ کافر کو مسجد سے کیا تعلق ہے، بلکہ وہ مسجدوں کو توڑنے کے درپے رہے گا، مسجدوں کو مسمار کرنا چاہے گا، مسجدوں کو مٹا دینا چاہے گا۔ تو ایسے آدمی کو کبھی کافر مت کہو تم، بلکہ اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر اس شخص کے ایمان کو ثابت کر رہے ہیں جو مسجد کو پابندی سے آتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کو آ رہا ہے مومن، اور آخرت پر اسے یقین ہے کہ میدان محشر میں نماز کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندے سے کیا جائے گا وہ عن الصلاۃ، نماز کے برابر، نماز کے بارے میں۔ اگر نماز میں پاس ہو گیا تو دیگر چیزوں میں بھی پاس ہو جائے گا، اگر اسی میں اٹک گیا تو دیگر چیزوں میں بھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ اور جہاں تک مسجد سے تعلق کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے، اپنے عرش کے نیچے سائے میں رکھے گا 7 آدمیوں کو، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ تو جو 7 آدمیوں کی فہرست یا 7 آدمیوں کی لسٹ جو نبی نے بتائی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، یعنی مسجد سے باہر بھی رہے، دل میں مسجد ہی کا خیال،
اور کسی بھی علاقے میں جاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ یہاں مسجد کہاں ہے تاکہ میں یہاں آ کر سکون سے نماز ادا کر سکوں۔ تو یہ حدیث ختم ہوئی۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ ہمارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد اہل النار عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتلہ نبی و امام جائر۔ قیامت کے دن سخت ترین عذاب جس جہنمی کو ہوگا، وہ جہنمی کون ہے؟ پہلے وہ شخص ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا، نبی کا قاتل۔ نبی کا قاتل کیسا بدترین انسان ہوگا، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے اسے نبوت کا مقام دیا۔ نبی کی قدر کرنا، نبی کی تعظیم کرنا، نبی کی پیروی کرنا یہ لازمی ہے۔ اس کے برخلاف کوئی نبی ہی کو قتل کر دے۔ زکریا علیہ السلام کو ظالموں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، کئی انبیاء کرام ہیں جن کو ظالموں نے قتل کیا، شہید کر ڈالا۔ تو نبی کا جو قاتل ہے اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو نبی نے قتل کر دیا، خدا کے نبی اسی کو قتل کریں گے جو بدترین آدمی ہوگا۔ اچھے آدمی کو اللہ کے نبی کیوں قتل کریں گے؟ تو نبی کے ہاتھوں مارا جانے والا یہ ایسا جہنمی ہے کہ اسے بھی سخت ترین عذاب دیا جائے۔ نبی کا قاتل یا نبی کا مقتول، قاتل نبی یا مقتول نبی دونوں برے ہیں۔ نبی کا قاتل تو برا ہی ہے، مقتول نبی اس لیے برا ہے کہ نبی کو اتنا غصہ آ گیا کہ نبی نے اسے قتل کر دیا، تو کتنا برا آدمی ہوگا۔ اور تیسرا کون ہے؟ امام جائر، یعنی وہ امام جو ظلم کرنے والا۔ یہاں امام سے مراد حاکم ہے، مسجد کا امام نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا امام تو ایک ملازم ہے جو پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے۔ تو یہاں امام سے مراد حاکم وقت، جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، جسے ہم سلطان بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ اگر ظالم ہے، ظالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے انصافی کرے، حق والے سے حق کو چھین لے، اور جس کا کوئی حق نہیں ہے اپنے زور سے اسے حق دے دے۔ تو جو ظلم کرتا ہے دنیا میں، ایسا ظالم اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، بلکہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اسی کو دیا جائے۔ اسی لیے میرے استاد محترم کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں، کل اس ظلم کا بدلہ خالی نہیں، کل پا کے وہ کل پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کل پاتا ہے، کل پانے کا مطلب کیا ہے؟ دل کو دکھ پہنچانا۔ جو دل کو دکھ پہنچاتا ہے اس کے ظلم کا بدلہ خالی نہیں، اس ظلم کا بدلہ خالی نہیں، کل پا کے وہ کل پائے گا، یعنی کل اس کا عوض ضرور پا کر ہی رہے گا۔ تو یہ تین شخص، قاتل نبی، مقتول نبی اور ظالم سلطان یا ظالم حکمران۔ تیسری حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من امات اعظم من طریق المسلمین، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو یا گندگی کو دور کر دیا۔ اذا کا دو مطلب ہے،
ایک مطلب ہے گندگی اور دوسرا مطلب ہے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تھی اور وہ راستہ ایسا ہے جہاں مسلمان جاتے ہیں آتے ہیں، تو یہ سوچ کے ہٹا دیا کہ اگر میں راستہ کلین کر دوں، راستے سے یہ گندگی کو ہٹا دوں تو مسلمان آرام سے چلیں گے پھریں گے۔ کتبت لہو حسنہ، ایسے آدمی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ومن تقبلت منہ حسنہ، اور جس کی ایک نیکی بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بعض اعمال، بعض نیکیاں ایسے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بڑا اجر و ثواب پوشیدہ ہے۔ راستے میں آپ نے موز کا چھلکا دیکھا، راستے میں آپ کو میخ نظر آئی تو آپ نے موز کا چھلکا اٹھا کر کنارے کر دیا، یا میخ نظر آئی یا نکیلا پتھر، یعنی ایسا پتھر جس میں نوک ہے، وہ کسی کے پیر میں چبھ سکتا ہے، ایسی چیز کو آپ ہٹا کر کنارے کر دیتے ہیں، تو یہ سوشل سروس ہے، سماجی خدمت ہے۔ آج سوشل سروس پر لوگ بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں، مگر سوشل سروس کا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ راستے سے کسی بیکار چیز کو ہٹا دو تو اس وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں نیکی درج ہوگی اور اس نیکی کی وجہ سے تم جنتی بن جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک شاخ پڑی ہوئی ہے، درخت کی شاخ، غصن الشجر، درخت کی شاخ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سوچا کہ اس شاخ پر مسلمان پیر رکھیں گے گر جائیں گے، تو شاخ کو اٹھا کر کنارے کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دخل الجنہ، اس سوشل سروس کی وجہ سے، اس سماجی خدمت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ کی عبادت اللہ کو پسند ہے، لوگوں کی خدمت یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ صرف ہم عبادت کریں گے، خدمت نہیں کریں گے، یہ آدھا اسلام۔ پورا اسلام تو یہ ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، لوگوں کا حق بھی ادا کرو۔ جو چیز تم پر واجب ہے اس کا ادا کرنا تو لازمی ہے، اور بعض چیزیں آپ پر لازم نہیں ہیں، مگر آپ بغیر کسی عوض کے، یعنی کوئی آپ کو اس کی تنخواہ نہیں دے رہا، راستے میں کچرا ہے یا راستے میں کوئی خطرناک چیز ہے، اسے آپ ہٹائیں گے تو کوئی آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں بلا وجہ کام کیوں کروں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان سے فائدے کی امید مت رکھو، خدمت کرو انسان کی، خدمت کرو انسان کی، اجر پاؤ گے رحمان سے، رحمان تمہیں اجر دے گا، رب تمہیں اجر دے گا۔ تو اس سے اجر پانے کی امید میں خدمت کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، طبرانی کی حدیث، امام طبرانی، ان کی کتاب ہے معجم۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ اللہ یجد الشیطان عندہ طعاما ولا مقیلا ولا مبیتا فلیسلم اذا دخل بیتہ ولیسمی علی طعام۔ جسے یہ بات پسند ہے کہ شیطان کو اس کے پاس سے کھانا نہ ملے، ولا مقیلاً، اور دوپہر کی نیند بھی نہ ملے، ولا مبیتاً، اور نہ رات کا آرام ملے، یعنی شیطان کو کوئی کھلانا نہیں چاہتا، شیطان کو سلانا نہیں چاہتا، شیطان کو بسانا نہیں چاہتا۔
اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُسَلِّمْ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، جب بھی اپنے گھر کے اندر آتا ہے سلام کر لے. سلام کر لے گا تو شیطان کو وہاں جگہ نہیں. شیطان جہاں آتا ہے وہاں بربادی ہے، اور جہاں سلامتی کی بات ہوتی ہے وہاں شیطان رکتا نہیں. کوئی یہ چاہے کہ شیطان اس کا کھانا نہ کھائے، ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ اس کا کھانا کوئی اللہ کا ولی کھائے، اللہ کا نبی کھائے، اللہ کا مقبول بندہ کھائے. کوئی چاہے گا کہ میرے دسترخوان پر ایک سے بڑھ کر ایک شیطان بیٹھ کر کھائے؟ کوئی نہیں چاہے. آپ کے پاس آپ کس کو دعوت دیتے بھائی؟ نیک لوگوں کو دعوت دیتے یا شیطانوں کو دعوت دیتے؟ آپ کہیں گے شیطان اگر معلوم ہوگا تو میں اسے دعوت تو کیا، اسے منہ لگا کر بھی بات نہیں کروں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرو گے، یعنی جب بھی اپنے گھر کو جاؤ گے سلام کر لو گے، تو تمہارے کھانے کا کوئی حصہ شیطان کو نہیں پہنچے. اور پھر مخیل خیلولہ، دوپہر کی نیند بڑی مزیدار نیند ہے، یہ نیند بھی اسے نہیں ملے گی، اور رات کی نیند بھی اسے نہیں ملے گی تمہارے پاس. تو دو کام تم کو کرنا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ جب بھی گھر جاؤ سلام کرو. گھر میں کوئی تو کوئی موجود ہی رہتے ہیں. السلام علیکم، بیوی ہے، شوہر گھر میں گیا تو بیوی کو سلام کرے. لوگ اسے بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ جو نیکی ہے اسے لوگوں نے عیب سمجھ رکھا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، اگر بیوی پہلے سلام کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ تم سلام کر دو. بچے ہیں سلام کر دو، ماں باپ ہیں سلام کرو. اگر کوئی بھی گھر میں نہیں ہے، گھر خالی ہے، آپ نے دروازہ کھولا گھر خالی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے گھروں میں جب مسلمان جائے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں. کیونکہ ملا علی فرماتے ہیں، ملا علی قاری، لأن روح النبی حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، لأن روح النبی حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام. مسلمانوں کے گھروں میں روح مصطفیٰ حاضر رہتی. اب روح کے حاضر ہونے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو روح جسم کی طرح نہیں. جسم ایک جگہ حاضر رہ سکتا ہے، مگر روح اس کے اندر ایسی لطافت ہے کہ بیک وقت تمام مقامات پہ حاضر ہو سکتی ہے. روح کے اندر وہ لطافت ہے، وہ کمال. اور جب کوئی عبادتوں ریاضتوں سے اپنے جسم میں لطافت پیدا کر لیتا ہے تو جسم واحد آن واحد میں مختلف مقامات پہ حاضر ہو سکتا ہے. مگر یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک تمام مقامات پہ رہتی ہے، یعنی روح ایک ہی ہے. دیکھیے کرنٹ ہے، ایک ہی کرنٹ ہے، جہاں جہاں سپلائی ہے وہاں سب ایک ہی کرنٹ پھیل جاتا ہے، اور وہی سکڑ کر اگر اس کو بند کر کے ایک جگہ کے لیے کر دو تو وہ اسی ایک جگہ بھی رہتا ہے، ایک ہی جگہ بھی رہتا ہے اور تمام مقامات پہ بھی پہنچ جاتا ہے. کرنٹ کے اندر جو سرعت ہے، سرعت جو تیزی، اس سے زیادہ سرعت روح کے اندر موجود ہے. اور آپ کی نظر دیکھیے، آپ کی نظر آپ جھکائیں گے تو کتاب تک جا کے رک جائے گی، ہتھیلی کو دیکھیں گے ہتھیلی تک جا کے رک جائے گی، اسی نظر کو اوپر کریں گے تو آسمان تک بھی پہنچ جائے گا. تو ایسی سرعت ہے نظر کے اندر، تو ایسا کمال ہے روح کے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ تمہارا کھانا اور تمہارا آرام
صبح کا آرام رہے یا رات کا آرام رہے، شیطان کو نصیب نہ ہو۔ اگر واقعی تم شیطان کی دشمن ہو تو جب بھی گھر جاؤ تو سلام کرو۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَلْيُسَمِّ عَلَىٰ طَعَامِهِ، جب بھی کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ جب اللہ کا نام لے لو گے تو شیطان ہٹ جائے گا۔ اللہ کا نام لیے بغیر کھائیں گے تو لقمہ جائے گا تمہارے منہ میں، پیٹ بھرے گا شیطان کا، تمہارے منہ میں لقمہ جائے گا، مگر طاقت کسے آئے گی؟ شیطان کو آئے گی۔ یہ باطنی چیزیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باطنی چیزوں کو بتانے کے لیے آئے۔ ظاہری چیز کو بتانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ماہر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ بتا دیں گے۔ باطنی کیفیت کو اجاگر کرنا یہ نبیوں کا کام۔ تو دو عمل بھی بہت آسان مگر فائدہ بہت بھاری۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی بناؤ۔ کبھی اس کو اپنا دوست نہ سمجھو، وہ دوست بن ہی نہیں سکتا۔ شیطان کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان کا دوست بن نہیں سکتا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب قدیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔